الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة الضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید سے آیت مبارکہ کی تلاوت اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اس بات کا اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار رہوں گا کہ مجھ جیسے نکمے، مجھ جیسے بیکار کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا. اللہ والوں نے اپنی نظر کرم کے صدقے توفیل مجھ جیسے نکمے کو اس کام کے لیے، اس خدمت کے لیے یاد فرمایا. ورنہ میرا جو حال ہے یا جو میری حیثیت ہے وہ میں یا میرا رب بہتر جانتا ہے. اور یہ جو مجھ سے پہلے بلانے کے لیے جس القابات سے مجھے نوازا گیا، اس حقیقت کو میں جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے موضوع ہیں یا نہیں ہیں. لیکن میں ان تمام القابات کے اوپر آمین جو میں نے اپنے والدین سے سیکھا، جو میں نے اپنے والد گرامی سائیں خالد مغل صاحب سے سیکھا. جب میں حفظ مکمل کیا تھا، میں نے حیدرآباد میں میٹرک کی تعلیم حاصل کرتا تھا. اس وقت انٹر اور ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت بھی دوست محبت میں ڈاکٹر کہتے تھے تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا. میں واپس آ کر والد صاحب سے شکایت کرتا تھا اور میں شکوہ کرتا تھا والد صاحب سے، ابو سے، کہ یہ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ اگر مجھ میں یہ نہیں ہے قابلیت تو مجھے اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ تو والد صاحب کہتے تھے کہ آپ دل میں آمین کہا کریں، یہ محبت میں آپ کو دعا دیتے ہیں، آپ آمین کہا کریں. تو یہ بات مجھے اب سمجھ میں آئی کہ اس دعا میں سچائی تھی کہ سونا سائیں رحمت اللہ علیہ جس فکر کو لے کر اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے، جس فکر کو جماعت میں اور حضرت سجن صاحب مدد اللہ علی کے اندر فکر کو معجزن فرمایا، اس فکر کو حضرت سونا سے رحمت اللہ علیہ نے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ اس کا اثر دنیا بھر میں پہنچ چکا ہے. وہ فکر یہ ہے کہ یہ بھی میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ سونا سے رحمت اللہ علیہ یونیورسٹی جامعات کے طلباء کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ فکر کرتے تھے کہ یہ نوجوان ہیں طلباء، یہ جوان خون ہے، ان کی اگر تربیت ہو گئی، ان کو اگر ہدایت مل گئی تو معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. وہ سونا سے رحمت اللہ علیہ نے جذبہ پیدا کیا تھا، اس جذبے کا اثر ہمارے سامنے موجود ہے. ابھی طارق صاحب نے جس طرح وہ انفرادی ایک خصوصیت بیان کی کہ روحانی طلبہ جماعت کے ان ممبران کے اندر محنت ہونی چاہیے، خاص طور پر وہ جو طالب علم ہوں، جو اسٹوڈنٹس ہوں، اور جو سوچ ہمیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے ملتی ہے کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ ہنر بھی آنا چاہیے، جس کی مثال ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانی میں ہی بلکہ نوجوان تھے اس وقت، اور شام اور ایران کا سفر فرمایا تھا، اور اس وقت جو ہے جو تجار کا قافلہ تھا اس میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تشریف فرما کر لے کے گئے تھے. یہ ان کا ہنر تھا کہ ان کے اندر تجارت کا ہنر پایا جاتا تھا.
اس طرح سیرت مبارکہ میں اور صحابیات کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کی مثالیں بے تحاشا میں ملتی ہیں۔ تو یہ بات سن کر، یہ بات دیکھ کر حقیقی خوشی ہوتی ہے۔ یہی چیز حضرت محبوب اللہ سجن صاحب رضی اللہ علیہ ہمارے مرشد کریم ہر خطاب میں، ہر تقریر میں صرف توجہ دیتے ہیں کہ طلباء اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف تعلیم میں، صرف ایجوکیشن میں نہیں بلکہ بزنس میں، کاروبار میں اسکلز ڈیولپمنٹ بھی ان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو آج جو ہے یہاں پر آ کر بہت زیادہ ایک اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہے کہ مجھے یہاں پر آنے کا موقع نصیب ہوا، اور میں آنے سے پہلے ششوپن میں مبتلا تھا۔ ہماری یونیورسٹی جہاں پر میں اس وقت پڑھا رہا ہوں، رفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں، وہاں ہماری جو اسلامک اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر کلاسز ویکینڈ پہ ہوتی ہیں، ہفتہ اتواری کلاسز ہوتی ہیں۔ آنے سے پہلے کنفیوژن مسلسل ذہن میں تھی، لیکن یہاں پر آنے کے بعد وہ شک یقین میں نہیں بلکہ حق الیقین میں بدل گیا کہ اللہ کا جو رستہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی رستہ بیان کیا ہوتا ہے، وہ رستے کو پکڑنے والے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جس طرح ابھی طارق صاحب نے بتایا، جاوید صاحب نے بتایا، سائیں دوسرے جو بھی یہاں پر حضرات آئے وہ بتا رہے تھے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا رستہ بتاتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی رستہ بتاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں آیت مبارکہ میں آیا ہے عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اس طرح آیت مبارکہ جو آئی ہے قرآن پاک میں، اس میں واضح اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کلام مجید ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنے ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہو، تمہاری عقل ایک محدود عقل ہے، وہ لمیٹڈ نالج ہے، لمیٹڈ ریزننگ ہے، وہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کام جو تمہیں اللہ والے کہہ رہے ہیں، جو کام تمہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جو کام تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں تمہیں کرنے کو کہا ہے، تمہیں اپنے نفس کی لوامہ کی وجہ سے، اپنے نفس کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تمہارا خسارہ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس میں تمہارا خسارہ نہیں بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ تمہیں ظاہری محسوس ہوتا ہے کہ جو تمہیں اللہ والوں نے کہا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو یہ مثال میں دے رہا ہوں اپنی زندگی کی، یہ مثال اپنی دے رہا ہوں زندگی کی، کہ جو چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ یہ اس میں میرا نقصان ہے، یا میں اس میں جو ہے مجھے جو کہا جا رہا ہے یہ جو مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب اس کام کو کرنے کے بعد جب وہ یقین حاصل ہوتا ہے، جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ والوں نے جو کہا تھا اس میں کیا حکمت تھی، اس تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، اس کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو جس طرح پہلے کہا گیا کہ اس اجتماع کو یہاں پر بسانے کا، یہ تمام مجموعے کو یہاں پر کوشش بلانے کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، انٹرپرینرشپ آپ نے سنا ہے، اس کے اندر ممبرشپ کے اوپر آپ کو مختلف اس کے جو طریقے کی جاتے ہیں کہ جتنے ممبر بنیں گے اتنا آپ کا پروفٹ گین ہوگا۔ یہاں پر میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ یہاں پر RTJ کی بات کی جا رہی ہے، اسلام مسلمین کی بات کی جا رہی ہے، پروگرام ختم ہوگا تو میں طارق صاحب سے پوچھوں گا آپ نے جو ممبر بنائے ہیں آپ کو اس پہ کتنا پروفٹ ملا؟ میں یہاں پر اسلام مسلمانوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو جو اتنی فکر ہے، آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں عوام کے لیے، آپ کی کتنے بینک بیلنس میں جمع ہو رہا ہے، آپ کا کتنا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے؟ یہ میں سے پوچھوں، انٹرویو لے سکتا ہوں، اس انٹرویو کو ہم شائع بھی کر سکتے ہیں، اور میں یہاں پر یقین سے کہتا ہوں، مجھے اس پہ پورا 100% یقین سے میں بات کرتا ہوں کہ اس سوالات جس کو ہم کوسچنر کہتے ہیں، ہم MPhil کی ریسرچ کرواتے ہیں، PhD کی ریسرچ کرواتے ہیں، آپ کی 2 ریسرچ ہوتی ہیں، ایک کوالٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اور ایک کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے۔ کوانٹیٹیو ریسرچ میں آپ جو ہے سروے کرواتے ہیں، کوسچنر کرتے ہیں، فیلڈ سروے کرتے ہیں، اس کا بھی تو فیلڈ سروے ہونا چاہیے، اس کا بھی تو فیلڈ سروے ہونا چاہیے کہ جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہوں اور کتنی کاروباری جماعتیں ہوں، وہ ممبرشپ بناتی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کرائٹیریا کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو فکر کر رہے ہیں آپ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے بھائی؟
ان سے کچھ پوچھا جائے اس انٹرویو کو شائع ہونا چاہیے، وہ حقیقت سامنے آنا چاہیے، اس حقیقت کو چھپانا نہیں چاہیے، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ہے، اس حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں، اپنے سیرت طیبہ میں اس کو واضح کیا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کو شائع ہونا چاہیے بلکہ ہو چکی ہے۔ یہ حقیقت شائع ہونی نہیں چاہیے، میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت قرآن پاک کی صورت میں شائع ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو یہاں پر پیدا کیا ہے، کائنات بنائی ہے، اور یہ تم کوشش کر رہے ہو دوسروں کو بلانے کی، یہ تم کیوں کوشش کر رہے ہو؟ تم کیوں دیوانے ہو گئے ہو؟ اس لیے کوشش کر رہے ہو کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہارے بھائی کو، بہن کو، مسلمانوں کو نہیں بلکہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اس مقصد کو پہچاننے کی تم کوشش کر رہے ہو اور اس مقصد کی طرف لوگوں کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، اپنی معرفت کے لیے، معرفت الہی کے لیے، من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تو آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ جو میں نے نکات بیان کی اس کی ضرورت ہی نہیں بیان کرنے کی، کیونکہ مجھ سے پہلے جو یہاں پر علماء حضرات، مجھ سے پہلے جو یہاں پر خطبہ آئے، انہوں نے جو باتیں کی اسی کی وضاحت کافی ہے۔ انہوں نے جو کہا ابھی یہاں پر کہ مہمان کرام جو ہمارے آئے ہیں کہ دوسرے جو مسالک ہیں اس میں محنت کی جاتی ہے تزکیہ کے حوالے سے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ میں پہلے انگلی کے اوپر محنت، پہلے دل کے اوپر محنت کی جاتی ہے، قلب پر انگلی لگا کر ذکر جاری کیا جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت، یعنی دل پر انگلی کا مطلب کیا ہے، خود کو پہچانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو انسان ہے، ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ تو بڑا انسان خلق ضعیفا، انسان تو بڑا ضعیف ہے، انسان بہت کمزور ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو پہچانو تم کتنے کمزور ہو، اور پھر اپنے رب کو پہچانو جس نے تمہیں عظیم تر بنا کر پیدا کیا۔ اپنے آپ کو پہچانو کتنے کمزور ہو، اور پھر اپنے رب کو پہچانو، اس کی شان کو پہچانو جس نے تمہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تمہیں سب سے عظیم تر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ تو حضرت سجن سائیں مدد اللہ علی ہمارے مرشد کریم اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ خلفاء ہیں، علماء ہیں، اس طریقے کے ساتھ جو صحیح سچ کو، حق کو پہچان کر محنت کرنے والے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانیں، زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ جس طرح اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر روحانی طلبہ جماعت، مختلف یونیورسٹیز، کالجز کے اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، میں جو ہے اللہ کا نبی ہوں، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، مجھے معلم استاد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کھوئی ہوئی میراث ہے۔ کس کی میراث ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ ملکیت انگریز کی نہیں ہے دوستو، یہ ملکیت امریکہ کی نہیں ہے، یہ سائنس ٹیکنالوجی کے اوپر دسترس حاصل کرنا یہ مغرب کا، یہ ان کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ ان کی میراث نہیں ہے، یہ ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے، یہ ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حکمت کو، جو اس سائنس ٹیکنالوجی کو، جو اگر مومن اگر اس کو حاصل کرے گا تو اس کو حاصل کرنے کے بعد معاشرے کی اصلاح کرے گا، اور اگر اس کو کوئی کافر حاصل کرے گا تو وہ حاصل کر کے معاشرے کو تباہ کرے گا۔ آج ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اگر اب بھی ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے، اگر اب بھی ہم سائنس اور میڈیکل سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں اگر ہم ابھی بھی کامیاب حاصل نہیں کریں گے تو اور کب وہ کون سا وقت آئے گا؟ اس وقت اس کے اوپر دسترس حاصل کر کے کفار نے کیا پیدا کیا؟ فزکس کے ذریعے، کیمسٹری کے ذریعے کیا پیدا کیا؟ تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کام ہو رہے ہیں یہ عین اسلامی تعلیمات ہیں۔ اگر فزکس، کیمسٹری اور میڈیکل سائنس انسانیت کے علاج کے لیے حاصل ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے، یہ اسلام کا سبق ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ لیکن اگر اسی سائنس کے ذریعے بم بنایا جا رہا ہے، اسی سائنس کے ذریعے اسلحہ بنایا جا رہا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔
اسلام اس چیز کی ذرا برابر اجازت نہیں دیتا کہ کوئی سائنٹسٹ، کوئی عالم، کوئی اسکالر ایسی چیز سے محنت کرے جس سے انسانیت کو بال برابر بھی ضائع ہونے کا نقصان ہو۔ انسانیت کا بال برابر بھی اگر ضائع ہونے کا خدشہ ہو، وہاں قرآن کہتا ہے رک جاؤ، اس تحقیق میں آگے نہ جاؤ، اس سے انسانیت کو خطرہ ہے۔ لیکن جب یہ سائنس، جب یہ میراث جب ہم نے چھوڑ دی، ہم نے اس کو بھلا دیا، تو غیر مسلموں نے اس کے اوپر محنت کی۔ غیر مسلموں کے پاس، کفار کے پاس اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے رہنمائی نہیں تھی، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے یہاں پر بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے یہ جو تمہارا جو روزمرہ کا جو کاروبار، روزمرہ کی اپنی جو گھومنا پھرنا ہے، تمہارا جو روٹین ہے، اس سے اپنا کو باہر نکال۔ یہی اللہ والے کہتے ہیں۔ اللہ والے جو فرماتے ہیں روزانہ مراقبے کی تلقین کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اگر مراقبہ، دل کی اصلاح، تزکیہ نفس اگر ہوگا تو تمہارا جو روزمرہ کا جو روٹین ہے یہ تمہیں اللہ کے نزدیک لے جائے گا۔ اس کی وجہ سے تمہارا کاروبار بھی دین کا حصہ بن جائے گا۔ اس کی وجہ سے تمہارا کمانا، تمہارا روزگار، تمہارا بزنس، تمہارا سفر، یہاں تک کہ تمہارا گھومنا پھرنا بھی عبادت کا حصہ بن جائے گا۔ اگر تمہارا گھومنا پھرنا، اگر تمہارا جو ہے دوستوں کے ساتھ سفر کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ گھومنا پھرنا اگر اسلام شریعت کے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے تو نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام دین کا نام ہے۔ اس دین کے اندر تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جس میں اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں، ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں، اٹھ سے بیٹھتے یہی خیال ہے کہ تمہارا دل پکار رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اللہ کا۔ اس کا مطلب کیا ہے دوستو؟ اس کا مطلب ہے تقوی حاصل کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہیں اللہ نہ بھولے، اللہ کی حضوری حاصل ہو۔ جب اللہ کی حضوری ہوگی تو تمہارے وجود سے کسی انسان کو تو دور کی بات، سیرت ولی کامل میں حضرت سونا سے رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اتنا مشہور، ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ آتا رہتا ہے، لیکن ان واقعات کو ظاہر کرنا، ان واقعات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ مجموع میں ذکر کرنا چاہیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو حقیقت کو جانتے ہیں، جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور جو اللہ والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جو اللہ والوں کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں اور اللہ والوں کی تربیت میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں کہ نہ کسی انسان تو دور کی بات، چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چونٹی کو ہم چلتے ہوئے کتنے چونٹے، کتنے جانوروں کو ہم مار دیتے ہیں، ہمیں اگر نہیں پرواہ ہوتی تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، سونا سے رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر ہے کہ سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف فرما لے گئے تبلیغ کے سلسلے میں، تو وہاں کا سامان جب وہاں پہنچا تو اس میں چونٹی سامنے آئی، تو حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کو گمان گزرا کہ یہ تو اپنا اس کا جو سامان وہاں سے آیا ہے، اس کا مطلب چونٹی وہاں سے یہاں پہنچ گئی ہے، اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اس کی کالونی، اس کا اپنا اس کا جو اپنا جوڑ ہے، جو اس کا خاندان ہے، وہ وہاں پر ہے، اس کو وہیں پر ہی ہونا چاہیے۔ دوبارہ وہ سامان واپس بھجوایا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، میں کہتا ہوں سو یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم ان کے رسے کو نہیں پکڑ لیں گے، جب تک ہم ان کے ساتھ جڑ نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم جو ہے اس بات کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرو۔ جب یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے تو اس کا کوئی مقصد بنایا ہے۔ اللہ والے جب ایک چونٹی کو اپنے خاندان سے الگ نہیں کرنا چاہتے تو کیسے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اللہ والے جو ہے وہ کوئی ان کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی دنیا کی طلب ہوگی؟ یہ توڑنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد جوڑنا ہوتا ہے۔ اور جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے، جس وقت ہوتا ہے معاشرے میں، وہ صرف اور صرف اصلاح کی بات کرتا ہے، وہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، وہ ایکسیلنس کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کے مومن کی نشانی، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے کام کو ایکسیلنس کے ساتھ پرفارم کرتا ہے۔ The one who perform his action with excellency، اتقان، متقن۔ تو یہ چیز ہے کہ ہر چیز کے اندر جو کام آپ کر رہے ہیں، خاص کر کے 8 کے اسٹوڈنٹ، آپ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے دو میں آپ کو باتیں کہوں گا کہ تعلیم کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے کہ ایک تو پرنسپل بنیادی چیز ہے کہ اللہ سے دعا، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جانا، یہ ایک پرنسپل اصول ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گا۔ اور دوسرا اللہ نے خود فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو تم کوشش کرو گے تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ تم اگر کوشش کرو گے، محنت کرو گے، تم اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ غیر منصف نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جو محنت کرے گا صلہ ملے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس جو ہے سرٹیفکیٹ ہے کامیابی کا، یہ بہت بڑی ہماری بھول ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اصولوں کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا، وہ اگرچہ یہودی ہو محنت کرے گا صلہ ملے گا، عیسائی محنت کرے گا اس کو صلہ ملے گا، مسلمان کو محنت کرے گا اس کا صلہ ملے گا۔ جب مسلمان اپنی محنت کو چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ سے وہ تقاضے کرے گا جو اصول کے خلاف ہے تو یہ نہیں ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، منصف ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اصول ہیں، سب سے پہلا آخری جو بات یہاں پر میں کہوں گا کہ ان تمام چیزوں کے اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، صحابہ کرام میں اللہ کے نبی نے کیا کیا، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، تعلیم دی اور کیا فرمایا، تزکیہ فرمایا۔ یعنی جو تعلیم آج جو اسکولوں میں مل رہی ہے، جس کی فکر سونا سائیں رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی، یہ تعلیم قرآن کی نہیں ہے، یہ تعلیم ہے حق کو پہچاننے کی۔ یہ تعلیم وہ ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ تم اللہ کے تو خلیفے ہو، تم اللہ کے نائب ہو۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوگی۔ ایسی تعلیم جس میں تربیت نہ ہو، ایسی تعلیم جس میں عمل نہ ہو، اس تعلیم کا اسلام اور قرآن میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوستو، اگر آج ہمارا بچہ یا ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی سے فارغ ہو کر گریجویشن ہو گئی، ہم نے بہت بڑے بڑے ہمارے پر ہوڈی لگا لی اور ہم نے جو ہے بڑے گاؤن پہن لیے، ہم نے گریجویشن سیریمنی سیلیبریٹ کر لی، لیکن اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے تو قرآن اور حدیث، ہمیں اگر اس پہ ایمان ہے تو، اگر ہمیں واقعی میں یقین ہے تو قرآن حدیث ایسی گریجویشن، ایسی تعلیم کے بارے میں، یعنی حدیث مبارکہ میں آیا ایسی نماز کے بارے میں جو نماز خشوع کے ساتھ نہ پڑھی جائے، جس نماز میں دل کی حضوری نصیب نہ ہو، جو نمازیں نعوذ باللہ اگر ہمیں ایسی نمازیں اگر آج کل نصیب ہیں تو ہمیں تو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایسی نماز جس میں ہمیں گزرے ہوئے وقت کا فکر ہو رہا ہو، ایسا سجدہ جس میں آنے والے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ایسی نماز کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو وہ فرشتے کالی چادر میں اس نماز کو لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اللہ والوں کا رستہ پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز نصیب ہو جس نماز کی بجائے صرف نماز میں حضوری قلب حاصل نہ ہو، بلکہ زندگی کا جو آپ کا روز شام ہے، صبح سے شام تک دل کی حضوری نصیب ہو۔ دل کی حضوری کی نصیب ہونے کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں، اور کیونکہ یہ جو ہم جو کہتے ہیں نا دنیا اور دین، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا اور دین الگ نہیں ہے، دنیا مشرق میں اور مغرب دین میں ایسا نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہ فرماتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، نہ فرماتا۔ اگر اس طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہ فرماتے لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اپنے نصیب کو، دنیا میں تمہارا نصیب ہے اس کو تم نہ بولو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تعلیم فرمائی، لیکن اس کو کس طرح جو ہے دل میں نہیں آنے دینا ہے، جیب میں رکھنا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، مدد کرنے کے لیے لوگوں کی۔ اگر تمہارے پاس مال ہوگا، تمہارے پاس اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی، تم ڈاکٹر ہوگے تو تم اس طرح جس طرح بھی جاوید صاحب نے بتایا، اگر چاہیں کوئی اس وقت کمیر میں کوئی
کے اوپر کیس کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے اتوار والے دن فری کیمپ نہ لگاؤ؟ کوئی کیس کر سکتا ہے ان کے اوپر؟ کوئی کیس نہیں کر سکتا۔ یہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس کو مانے گا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر یہ فیس لے کر بھی اگر کسی کا علاج کرتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے، نیت یہ نہیں ہوتی کہ فیس میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں اپنا جو ہے بینک بیلنس بڑھاتا جاؤں، اس لیے فیس لے رہا ہوں کہ میں اپنی ضروریات کو پورا کروں، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کروں حلال طریقے سے، تو یہ فیس لینا بھی عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ کاروبار کر کے آپ منافع کماتے ہیں، عبادت ہے، لیکن ایسا کاروبار کرتے ہیں جس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ اندھیرا ہے، وہ جہنم ہے، اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے۔ لیکن یہ کاروبار کرتے ہو کہ میں کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ ایمانداری سے کروں گا۔ کیوں کروں گا بھائی ایمانداری سے؟ اس لیے کروں گا کہ اللہ کی مخلوق تک جو اللہ نے حکم فرمایا اس کے مطابق اس کی خدمت ہو رہی ہے، تو یہ عبادت ہے۔ بہت آسان ہے، اسلام کو ہمیں مشکل نہیں بنانا ہے، اسلام بہت خوبصورت ہے۔ جتنا اسلام پہ عمل ہوگا، جتنا اسلام کے اصولوں کو ہم سمجھیں گے، اتنا ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے جو حل ہے وہ یہی ہے کہ صحبت صالحین، صحبت صالحین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے ان کی صحبت اختیار فرمائی۔ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میں یہاں پر دنیا سے چلا جاؤں گا، آنے والے جو میرے علماء ہوں گے، جو میرے پیروکار ہوں گے، جو میرے امتی ہوں گے، وہ میرے وارثین ہوں گے۔ اگر تمہیں میری صحبت کو اختیار کرنا ہے، میری صحبت جیسے فوائد حاصل کرنے ہیں، تو ان علماء کی تمہیں صحبت اختیار کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا آخرت کامیابی چاہتے ہیں تو یہی ایک حل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام کوششوں کو، ہماری تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ان اللہ والوں کی یہ جو محبت ہے، خدمت کا جذبہ ہے، اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ کس طرح سفر فرماتے ہیں، اور ان کو کوئی لالچ، کوئی طمع نہیں ہے، صرف ایک کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے جہنم کے دہانے پر تھے، تمہیں جو ہے بچا کر کھینچ کر ہدایت کی طرف لایا گیا، جہنم سے بچایا گیا۔ یہ ہے اللہ والوں کا کام۔ جو لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، اللہ والے ان کو پکڑ کے ان کو جو ہے جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات صرف کہوں گا، کیونکہ RTJ کا پروگرام ہے، کسی بھی حوالے سے سائن کے ذریعے یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے حوالے سے پاکستان میں، ترکی اور ملیشیا میں، تو میں بالکل حاضر ہوں، خدمت کے لیے حاضر ہوں بلا معاوضہ، کیونکہ میں کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں۔ تو یونیورسٹی میں ہم کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ میں پہلے کافی پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہوں، آج اس پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں۔ طارق صاحب کے توفیل اور جو بھی ڈاکٹر جاوید صاحب اپنے جتنے بھی RTJ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسکالرشپ کے لیے چاہتے ہیں کچھ، یعنی اس میں کچھ مشورہ چاہتے ہیں، تو مجھ سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ میں اس کے لیے حل کریں گے۔